سے پیسہ لایا. ہلال بن نافع کو اس کو شام سے بھیجا گیا تھا. کس لیے یزید نے بھیجا؟ کس لیے؟ کہا حسین کے قریب رہنا. کہا مجھے عمر سعد، حجاج، جب ان پہ بھروسہ نہیں، ان کی بھی خبریں مجھ تک پہنچانا. تو ہلال بن نافع کون؟ جو یزید کی طرف سے رپورٹنگ کرنے آیا. اور کہا حسین کے بالکل قریب رہنا. حسین اٹھتے کیسے ہیں یہ بھی لکھنا، حسین بیٹھتے کیسے ہیں یہ بھی لکھنا، حسین بولتے کیسے ہیں یہ بھی لکھنا، حسین کا اخلاق دوستوں سے کیسا، دشمنوں سے کیسا ہے، گفتگو کیسے کرتے، ایک ایک چیز کی رپورٹ دینا مجھے. اب یہ اس کو سمجھو ہلال بن نافع چلا کہاں سے؟ کبھی کبھار اس ماحول میں بھی بات ہونی چاہیے. بے شک. زبردستی تو نہیں کہہ رہا. بسم اللہ بسم اللہ. ہلال بن نافع شام کی زہر آلود فضا سے آیا. جس فضا میں تربیت کا انداز یہ ہے کہ شام کا حاکم چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بھیڑ دیتا ہے. ہاں، اور تربیت دیکھو کیسے ہو رہی ہے. اب جب بچے ان بھیڑوں سے مانوس ہو جاتے ہیں اور بھیڑیں بچوں سے مانوس ہو جاتی ہیں تو 4-5 ماہ کے بعد رات کے اندھیرے میں اپنی فوج کو بھیجتا ہے اور ان بھیڑوں کو واپس اٹھا لیتا ہے اور ماں باپ کو مصر کرتا ہے، اس بات پہ پابند کرتا ہے کہ اگر بچے صبح اٹھ کے پوچھے بھیڑیں کہاں گئی تو کہنا علی آیا تھا تمہاری بھیڑوں کو لے گیا. ہائے ہائے. یعنی جس فضا میں اللہ. نسلوں کی تربیت علی دشمنی پہ ہو رہی ہے اس فضا سے آیا. فطرت میں گرد اڑ چکی تھی لیکن جو حسین کے قریب ہوتا رہا. ہائے 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 ہائے. فطرت میں پڑی گرد ہٹنے لگی. ہائے ہائے. اور وہ نہ جانتے ہوئے ابا عبداللہ کے قریب ہوتا گیا. اتنا قریب ہوا اس کو نہیں پتا، بس وہ قریب ہو رہا. آشنا نہیں ہے. جب وہ وقت آخر مقام فضائل میں سننا، جب وہ وقت آخر آیا کہ مولا نے زین چھوڑی، مقام فضائل میں ڈھک کے سنو، تو عمر سعد سے کہتا ہے کہ میں تیری یزید سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، جو مال دنیا میرے پاس ہے سب تجھے دیتا ہوں، بس اتنا موقع دے دے مجھے کہ میں اس کو ایک جام پانی کا پلا دوں. عمر سعد حیران تھا. ظاہرہ عمیق و باطنہ عمیق. ظاہر خوشنما ہے، باطن بہت گہرا ہے. غور کرو، وہ قرآن، یہ حسین. ہائے ہائے. تو یزید کے سب سے بڑے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے. کہاں؟ کہا ایسا کیا دیکھا؟ کہا اس کے چہرے کے نور نے مجھے بتایا ہے کہ بندوں میں اللہ کا سب سے قریب ہے. ہائے ہائے. توجہ سے سنو، بندوں میں اللہ کا سب سے قریب ہے. اگر تو یہ مجھ سے وہ جام پانی کا لے کر میرے چہرے پہ ایک نگاہ کر لے تو مجھے یقین ہے اللہ جنت مجھ پہ واجب کر دے گا. ہائے ہائے. یا صاحب زمان، میں جانتا ہوں نامانوس باتیں ہیں بھائی، لیکن یہ نہ بتاؤں اپنے بچوں کو، جوانوں کو، تو پھر کب بتاؤں اور کس لمحے بتاؤں. ہائے ہائے. عمر سعد نے اسے اجازت دی. بھیڑ بہت تھی، شدت فرات پہ گیا، آنے میں دیر لگی، اشارہ کیا ابا عبداللہ کے توجہ. ظاہر ہوئی قرآن کا ظاہر خوشنما، باطن بہت گہرا. یہ حسین کا پانی لے کے پہنچا تو ابا عبداللہ کا سر مقدس سینہ مقدس پہ رکھا ہوا تھا. اب سنو جملہ جو لکھا ہے تاریخ نے کہ ہلال بن نافع پانی کا جام ابا عبداللہ کے کٹے سر کے لبوں سے لگا دیتا. عمر سعد ہی کے کہتا ہے کیا کبھی کٹا سر بھی پانی پیتا ہے؟ وہ حیران ہو کے کہتا ہے کیا کروں؟ حسین کے روح انور نے اتنا مقبول کر دیا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا حسین کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے. ہائے 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 ہائے. ظاہرہ انیق باطنہ عمیق. یاد رکھیں بچے اور جوان میرے کہ جو آل محمد اس دنیا میں آئے ہیں یہ وجود انصری لے کے آئے. آل محمد کا وجود صرف وجود انصری میں محدود نہیں ہے، اس سے بلند ہے ان کا مقام. وجود انصری میں کیوں آئے ہیں اس عالم میں؟ کا اس لیے آئے ہیں وجود انصری میں کہ ہماری اور تمہاری ہدایت کرنی تھی. اس سے اوپر جس میں مثالی لائے، کہا وہاں کیا کرنا تھا؟ وہ جسم کیوں وجود انصری سے اوپر ایک وجود جس میں مثالی کا، وہ کیوں کہا وہاں فرشتوں کی ہدایت کرنی تھی. اس سے اوپر ایک وجود آل محمد کا، اس وجود یعنی عالم مثال میں بھی منحصر نہیں ہے آل محمد کا وجود، اس سے بھی بلند ایک وجود، وہ ہے وجود جبروتی.
ہے ہائے وہ ہے وجود مطلق خلافت الہیہ. واہ 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 عبداللہ راضی رہے تو ساتھ چل واہ رہا ہے. واہ واہ یعنی عام بشر میں اتنا دم نہیں جو اس مقام کو درک کر سکے. یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مستخلف عنہ اللہ ہے اور یہ 14 اس کے خلیفہ ہیں. واہ 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 جو پہنچ گیا ہے واہ 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 جہاں مستخلف کائنات جناب امیر المومنین علیہ السلام بی بی فاطمہ علیہ السلام اللہ دے گا مولا امام حسین علیہ السلام اللہ تک محمد. باتیں ذہن پہ بوجھ ہو جاتی ہیں جب باتیں کان مانوس نہ ہوں. لیکن قلب سے قلب کے کانوں کو کھولو اور ان باتوں کو محسوس کرو. کیا وہ کون سا وجود ہے؟ وجود مطلق ہے خلافت الہیہ. یہ وہ مقام ہے جہاں بس 14 ہے, واہ جہاں مستخلف عنہ اللہ ہے اور اس کے خلیفہ یہ 14 ہیں. تو آپ تو پتن جملہ کہہ رہا ہوں, بچے اور جوان یاد رکھیں بھائی, باعنوان خلافت ہمارا کسی سے جھگڑا ہی کوئی نہیں. بے شک ہمارا میدان ہی اس عنوان پہ الگ ہے. کہا تمہاری مرضی ہے. کہا کیوں؟ اس لیے الگ ہے ہمارا میدان کہ تم بات کرتے ہو خلیفۃ المسلمین پہ, ہم بات کرتے ہیں خلیفۃ اللہ فی الارضین پہ. واہ 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 خلیفۃ المسلمین جس کو چاہے بنا دو, واہ 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 خلیفۃ اللہ فی الارضین یہ 14 ہے. واہ بے شک اس کا عقیدہ ہے, بولے بے شک بے شک. یہ آل محمد. یعنی وہ کیسے لمحہ بھول جاؤ گے کہ جب میرے مولا نالین کاٹ رہے ہیں, ابن عباس آ گئے, مولا لوگ پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں تو آپ کے دست مقدس پہ بیعت کریں. علی کا ایک لہجہ ہے. مولا نے دیکھا, فرمایا جبر عباس, وہ عباس کے بیٹے, تیری نگاہ میں میری نالین کی قیمت کیا؟ ہائے ہائے کہتے ہیں مولا بہت پیبند لگے ہیں, بازار میں قیمت ہی کوئی نہیں. میرے مولا نے فرمایا اب اے عباس کے بیٹے, علی کی نالین قیمتی ہے, تخت حکومت کی کوئی حیثیت نہیں. ہائے ہائے واہ 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 آپ کیا سنا ہوا ہے سب کا؟ واہ واہ. نتیجہ مجھ سے لے جاؤ. ہاں, کہا صرف علی کی نگاہ میں نہیں, علی کے سارے بیٹوں کی نگاہ میں علی کی نالین قیمتی ہے, تخت حکومت کی کوئی حیثیت نہیں. اور اب شیعوں کو شامل کیا, کہا صرف علی کے بیٹوں کی نگاہ میں نہیں, علی کے سارے چاہنے والوں کی نگاہ میں علی کی نالین قیمتی ہے, تخت حکومت کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تم نے کئی بار واعظین علماء سے سنا ہے, آج مجھ سے دلیل سنو کہ علی کی نالین قیمتی کیوں ہے. کہ علی کی نالین قیمتی اس لیے ہے کہ تخت حکومت پہ کبھی باطل کا پیر آیا ہے, کبھی حق کا پیر آیا ہے. علی کی نالین میں حق کے علاوہ کسی کا علی کی محبت قلب و روح میں لے کے جاؤ گے تو لہر بھی پرنور ہوگی. بھوکے رہ جاؤ علی اولاد علی کی ولایت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یہ تو ممبر پہ بیٹھ کے میں بول رہا ہوں میرے بھائی, کاش کے مردے کلام کرنے لگے تو دنیا کو پتہ چلے علی اولاد علی کی ولایت کتنی بڑی ہے. بے شک بے شک بے شک بے قبر میں شک. اتارا جاتا ہے مومن کو, ہائے ہائے تو تنہا مومن ہوتا ہے. دو فرشتے آتے ہیں, صاحب مسرت پر جگہ فکر ہوتا ہے, مومن و مومنہ. فرشتہ پوچھتا ہے من رکھو, لہجہ تیز ہوتا ہے. وہ صاحب مسرت فرماتے ہیں دھیمے سے بات کرو, ابھی دنیا چھوڑ جائے. بتلا دے گا اللہ میرا رب ہے. پھر فرشتے سخت لہجے میں پوچھیں گے تیرا نبی کون ہے. پھر صاحب مسرت فرمائے گا ذرا آہستہ لہجے میں, ابھی اپنے گھر والوں سے جدا ہوا ہے. بتائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی. پھر سوال ہوگا کتاب کیا ہے. پھر صاحب مسرت کہیں گے ذرا لہجہ دھیما رکھو, ابھی تمہیں بتائے گا قرآن میری کتاب ہے. اب سوال ہوگا من ولیو, تیرا ولی کون ہے, تیرا امام کون ہے. اب صاحب مسرت بھی خاموش. اب صاحب مسرت, کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ کی جب پہلا سوال ہوا آپ کی جب نے جواب دیا, دوسرا سوال ہوا آپ کی جب نے جواب دیا, تیسرا سوال ہوا آپ کی جب نے جواب دیا, جب امامت کا سوال ہوا آپ کی جب خاموش کیوں ہے. تو والی شش
سنو میری جد علی یہ دیکھنا چاہتے ہیں جس علی کا نام دنیا میں لیتا تھا اسے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں پہچانتا؟ علی کی ہستی ہے، علی کی ہستی۔ نام دنیا میں کوئی ایسا، دنیا میں ساتھ نبھانے کے لیے بہت سارے ملیں گے، ہائے ہائے بہت سو نے دعویٰ کیا، بہت سے نظر آئے، لیکن قبر کی تنہائی ہو ہائے وہاں یہ 14، ہائے پل صراط ہو وہاں یہ 14، بے شک میزان ہو وہاں یہ 14، بے شک اعمال تولے جانے ہو وہاں یہ 14۔ بے شک کمال یہ ہے، ٹھیک ہے یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم علی والے ہیں، اس شرف کو چاند لگ جائے کہ علی دیکھ کے کہے یہ میرا والا ہے، یہ میرا والا ہے، یہ میرا والا ہے۔ ہائے 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 ہم نے کیا کیا؟ ہائے ہائے بس چھوٹا سا فارمولا جو مولا نے کہا وہ کرو، بے شک روک دیا اس سے رک جاؤ، بے شک حلال کو واجب کو ادا کرو، محرمات سے بچتے رہو، اس سے بے زیادہ شک۔ آل محمد نے کچھ نہیں مانگا۔ بے شک بے شک یعنی وقت آخر ہے کریم کربلا کا، اور اس مقام پہ بھی میرا مولا ابا عبداللہ ہائے ہائے شیعوں سے بات نہیں، ہائے ہائے علی ابن الحسین کے خیمہ نور میں ہے حسین، اور فرماتے ہیں میرے بیٹے جب لوٹ کے وطن مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ دو جملے کہوں گا بس بات تمام کروں، عجیب ہے اور میں مقاتل نے بہت کچھ لکھا ہے، ان میں سے دو مقامات سنو، اور میں مقاتل لکھتے ہیں کہ راہبار حسین ابن علی نے بھی خدمتیں انجام دی، ہائے ہائے جہاں عبداللہ کا راہبار، ہائے ہائے کب پہلی خدمت جو راہبار نے انجام دی سخت ہے، کہا جب اکبر نے زین چھوڑا، پہلی خدمت بابا کو پکارا نا، سواری کھڑی تھی ادھر، حسین چلے ادھر، کبھی کبھی بیٹھتے کبھی کربلا کی خاک کو ہاتھ میں لیتے تھے، آواز دیتے تھے میرے لال علی بابا کو پکاریے، بابا کی آنکھوں کا نور جا رہا دنیا بعد کلف ہے، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خواب عزیز جملہ ملا شہادت سیدہ کے بارے میں، سماعت الشیخ حضرت وحید خراسانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حسنین نے بابا کو بتایا نا بابا اماں چلی گئی، عزیز جملہ تو ایک فقرہ فرماتے ہیں سماعت الشیخ کہتے ہیں جب امیر المومنین کو یہ خبر ہوئی نا تو علی اٹھے علی گرے، کسی وجہ سے یہ جملہ آ گیا درمیان میں، اس لیے کہہ رہا ہوں چلے اٹھے گرے، کسی نے پوچھا آقا مطلب، تو سماعت الشیخ نے فرمایا کہ علی کہنا یہ چاہتا ہوں علی سیدہ تک ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاشے، اب عبداللہ آواز دے میرے لال نے منظر دیکھا، تیزی سے اس مقام پہ گیا جو کربلا جا چکے ہوں، اسے مقام شہادت ایک اکبر کہتے ہیں، اس مقام پہ پہنچا، دیکھا دشمن اکبر کو سم مار کے دور پاس کو تہن میں دبا کے دور اکبر کے جسم کا طواف کیا، اس مقام پہ آئے جہاں قریب طہرہ خواب کے کربلا پہ بیٹھے ہوئے، ابا عبداللہ کی ابا کو تہن میں لیا، حسین کو توجہ ہوئی، راہبار کی آنکھوں سے آنسو میں ہاتھ سے کہنا فرمایا آج کے جوان کے لاشے تک میں لے کے چلا، اگر یہ وہ پہلی خدمت ہے جو راہبار حسین ابن علی نے انجام دی ہے، حسین جب اکبر کے لاشے تک آ گئے نا تو دیکھا جوان سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، بابا کی خوشبو محسوس کی، آنکھیں
برچھی مار کے پھل توڑ دیا عجلکم اللہ رہبار حسین ابن علی کی دوسری خدمت اللہ ذکر کے طفیل ساتھوں کے طفیل میسم کے درجات بلند فرمائے اللہ کو صبر نبی کرامت فرمائے آئیوں کو صبر عطا فرمائے دوسری خدمت کو علماء مقاتل نے لکھی دیکھو ذرا نگاہیں اٹھا دیتا جب یہاں تک سیدہ کا نام دینوں میں چھپ چکا تھا میرا پڑھنا آسان ہے آپ کا سننا آسان ہے ایک دین کی داستان آپ نے سنی ایک نہیں ایسا بندہ جس نے کوئی دین نہیں چلا اسے پوچھا نا تو کہتا ہے ویسا ظلم کروں گا کہ دنیا یاد رکھے اور عباس کے بعد اٹھا چکا حسین اکبر کے لاشیں بنا چکے حسین اصغر کے گلے سے تیر نکال چکے حسین قاسم کے جسم کے ٹکڑے چن چکے حسین 3 دن کا پیاسا حسین یہاں تک تیروں میں چھپا ہوا جب شدت پیاس سے دہل مقدس حسین کا کھلانا اس رحیم میں تیر کا کمال سے چھوڑا دہل مقدس سے قریب نہروں میں تیر بنا کہ ہمارے زمانے ہاتھ سے میرا کمالا میری بغیر حمت کر کے دوبارہ میری پشت میں آگا والا اتنا دور کے جان تک میرا تیر نہ سکے حسین نے کہا پر کناروں کو بدلا دے میں نے دین چھوڑ دی لہو سے شادی نہیں کرتی ایک مرتبہ رہبار غریب مہرہ جگہ ہے پردے داروں نے رہبار کی آنے کی حج کی مستورات تیرے خیمہ پہ آ گئی کتنے منظر دیکھا پیشانی محود ہے تیر پیوست ہے زیر الٹی ہے رکابیں کٹی ہے ایک مستور نے صدا بلند کی ماں اور بتا ایک پردے دار نے بین کی ہے ماں محمدہ اگر آپ سننا چاہتے ہو اسی بین کے دوران حسین کی 4 برس والی بیٹی ہے پردے داروں کے حسین نے بھی مستورات کو دیکھا بابا کے رہوار کو دیکھا بابا کے رہوار کے قریب آئی قریب رہوار کے اپنے بازوؤں کو ڈالا لیکن جب اللہ کہا اے میرے بابا کے زلزلہ مرحوم کے جتنے واجبات واجب ادا ہے وہ اس کا اور واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار مرحوم کے گھرانے والوں کو گھر والوں کو اہل خانہ کو صبر جمیل مولا کوئی بار ہے بحق مولانا سید سرکار صحت کامل الہی آمین پروردگارہ بچے تک کا واسطہ بھی ماں بہنوں بیٹیوں کی حجاب کو صبر الہی آمین پالنے والی پردے سے پہلی روز ہے حسین قدیم الہی آمین مولا حج بیت اللہ کی سعادت نصیب الہی آمین مولا وطن عزیز کی حفاظت فرما الہی آمین جو جوان وطن عزیز کی حفاظت میں معمور ہے بحق پردگار ان سب کو سلامتی عطا فرما الہی آمین پروردگار علماء حق کے سائے کو سر و سفار بنا الہی آمین مولا علی کی علی بیٹی کا واسطہ یوسف زہرا کے ظہور میں تاج الہی ہم آمین سب کو سردار کی معرفت نصیب فرما الہی آمین سید کے آوان انصار میں شمار فرما الہی آپ کو دعا کے لیے بلند کرو سارے پروردگارہ آپ کی بارگاہ میں حضرت مولانا عبد الفضل العباس کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنے سید کا دیدار الہی آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل بوجهك اللهم قل بوجهك صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وهذا المقاعد والنصرى ودليل من حتى تصلح هو لك طوعا وتمتعه فيها ذليلا برحمتك يا أرحم الراحمين ما تبع الحسن